جنگل کے اس کنویں کی کہانی جس میں مینڈک گر جایا کرتے تھے اور پھر عمر بھر وہیں کے ہو کے موت کا انتظار کرتے رہتے، کیونکہ پہلے گرنے والے مینڈک نے دوسرے گرنے والے مینڈک کو یہ یقین دلا دیا کہ تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، حالانکہ گرنے کے دوران پہلے مینڈک کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ اس بنا پر وہ مکمل کوشش ہی نہ کر سکا۔ دوسرا مینڈک جو گرا وہ جوان بھی تھا اور دونوں پاؤں سلامت بھی تھے، لیکن جو اس نے سنا اسی پر یقین کر لیا۔ کوئی ایک دو چھلانگیں بھی ضرور لگائیں، مگر انتہائی بے دلی کے ساتھ، اور پھر یقین کر لیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں پائے گا۔ بیٹھ گیا موت کے انتظار میں۔ ایک کے بعد ایک مینڈک گرتا چلا گیا، لیکن ان مینڈکوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ جو نئے آتے انہیں پرانے یقین دلاتے کہ ان دیواروں کو عبور نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک ایسا مینڈک گرا جو سننے کی صلاحیت سے محروم تھا، چنانچہ وہ یہ آواز سن ہی نہ سکا اور کنویں کی دیواروں کو پار کر گیا۔ اور کہانیوں کا کیا ہے؟ کہانیاں تو بہت سی ہیں، بکھری پڑی ہیں، آپ نے پڑھی نہ بھی ہوں تو سنی ضرور ہوں گی۔ اس لومڑی کی کہانی جو دریا کے بیچوں بیچ ڈوب گئی۔ جانتے ہیں اس نے کیا غلطی کی تھی؟ ایک اونٹ سے مشورہ لینے کی غلطی، اور اونٹ نے جھوٹ تو بالکل بھی نہ بولا تھا۔ لومڑی نے پوچھا، دریا میں پانی کتنا ہے؟ اس نے بتایا، گھٹنوں گھٹنوں۔ لومڑی درمیان تک آتے آتے ڈوب گئی، ہاتھ پاؤں سے مارے، لیکن ڈوبنے سے بچ نہ سکی۔ شاید مرنے سے پہلے یہ جان پائی بھی تھی کہ نہیں کہ دریا کا پانی اونٹ کے گھٹنوں گھٹنوں تھا، لومڑی کے نہیں۔ اسے باتوں نے پتھر کا کیا کرنا تھا، وہ تو جان سے ہی چلی گئی۔ کہانیاں تو بہت سی ہیں بکھری ہوئی، آپ نے بھی سنی ہوں گی، اور یقیناً ان میں سے کسی ایک کا حصہ بھی ہوں گے۔ اس شہزادی کی کہانی جسے ایک دیو نے قید کر لیا تھا۔ بہتوں نے کوشش کی کہ شہزادی کو قید سے چھڑا کر لے آئیں، مگر وہ آوازوں کے سحر سے نہ نکل سکے۔ سنتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس رستے پر چلتا جو شہزادی تک پہنچتا تھا، اسے سحر زدہ آوازیں سنائی دیتی۔ وہ بے اختیار پلٹ کر دیکھتا اور پتھر کا ہو جاتا۔ بس راستے میں پلٹنا ہی تو نہیں تھا، رکنا ہی تو نہیں تھا، سارا راز تو یہی تھا۔ بس پلٹے اور پتھر کے ہو گئے، اور پلٹے کیوں کہ کسی آواز پر دھیان دے دیا۔ لیکن ایک نے وہ راز پا لیا جس نے اس کو شہزادی تک پہنچا دیا۔ وہ شہزادہ تھا یا نہ تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس مدعا تو یہی ہے کہ وہ شہزادی تک پہنچ گیا اور شہزادوں کی طرح سراہا گیا۔ اصل مدعا ایک راز تھا جسے وہ جانتا تھا اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا تھا۔ وہ شخص جسے شہزادی کو پانا تھا اپنے استاد تک گیا۔ سوال کیا، استاد گرامی قدر، شہزادی کو پانا ہے، رستے میں سحر زدہ آوازیں ہیں، کیا کروں؟ ندی کے کنارے استاد موجود تھا، پانی میں اتر گیا۔ اس عام سے شخص کو پانی میں بلایا، وہ اترتا ہوا استاد تک جا پہنچا۔ استاد نے اسے سر سے پکڑا اور اس کا منہ پانی میں اتار دیا۔ سانس بند، یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ بتھیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر استاد نے چھوڑا ہی نہیں۔ گھڑی بھر کو بھی کوئی دوسری سوچ، کوئی دوسری آواز ذہن میں نہ کوندی۔ بس خیال تھا تو صرف اتنا کہ سانس بحال ہو، اس سے پہلے کہ سانس کی ڈوری ٹوٹتی۔ ایک دم استاد نے پانی سے باہر کھینچ لیا۔ سانس میں سانس آئی تو استاد بولے، جیسے اس ایک سانس کی آرزو میں جدوجہد کی تھی، ویسے شہزادی کے لیے اترو، اسی آرزو، اسی تمنا کے ساتھ۔ نہ کسی آواز پر دھیان جائے گا، نہ ہی کہیں پلٹو گے۔
کہتے ہیں مشورہ تو دیوار سے بھی کر لینا چاہیے۔ صحیح ہی کہتے ہوں گے، مگر یہ زیادہ درست ہے کہ بتھیرے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو بات کرتے ہیں اور پتھر کا کر دیتے ہیں۔ بچ کر رہیں، ہوشیار رہیں۔ ان لوگوں سے جو بات کرتے ہیں اور پتھر کا کر دیتے ہیں، ورنہ کہانیاں تو بہت سی بکھری پڑی ہیں، آپ نے پڑھی نہ بھی ہوں تو سنی ضرور ہوں گی۔ بس یہ دعا ہے کہ جب آپ کی کہانی لکھی جائے یا سنائی جائے تو وہ رستے میں پتھر ہو جانے والوں سی نہ ہو۔ مصنف طیب اطہر کی زیر طبع کتاب اپنی مدد آپ سے اقتباس۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔